نماز کے ساتھ اللہ نے ایک بات اور فرمائی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز کا حکم دے دیا گیا کہ نماز پڑھنا ہے، پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو؟ اس کا دو مطلب ہے، علماء نے لکھا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تنہا مت پڑھو۔ اگرچہ کسی مجبوری، کسی دقت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی جماعت میں شریک نہ ہو سکے اور اپنے گھر میں یا مسجد میں آ کر تنہا نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت کا اہتمام کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس لیے کہ جماعت کی نماز یہ خیر و برکت والی ہوتی ہے اور اس کا ثواب بہت ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، فضائل اعمال میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جماعت کی نماز اور تنہا نماز اجر کے اعتبار سے 25 گنا یا ایک حدیث میں 27 گنا بڑھی ہوئی۔ آپ نے اکیلی اپنی نماز پڑھ لی، اپنے مکان پہ پڑھ لی، اپنی دکان پہ پڑھ لی، اکیلے پڑھ لی، ایک نماز کا ثواب آپ نے پا لیا، یعنی فرض بھی ادا ہوا اور ایک نماز کا ثواب بھی مل گیا۔ لیکن آپ نے کوشش کی، اب کوشش کر کے فکر کے ساتھ کہ ہمیں جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، وقت اتنا ہی لگے گا، کم و بیش 5-7 منٹ زیادہ لگ جائے گا مسجد میں آنے جانے کا، لیکن ثواب 27 گنا مل گیا۔ نماز ایک آپ نے پڑھی ظہر کی، لیکن 27 نماز کا ثواب آپ نے پا لی۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اہمیت کو بتایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، یہ نہیں کہ نماز تو ہو جائے گی، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کیا برا ہے؟ نہیں، مسجد کا اہتمام کرو۔ ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ مسجد کا اہتمام کرو اور دوسری طرف آپ نے کر کے دکھا دیا۔ بیمار ہیں اخیر وقت میں، ایسی بیماری، ایسی کمزوری کہ جسم جواب دے چکا ہے، طاقت نہیں ہے چلنے کی، نماز کا وقت ہوتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہیں کہ پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، میں غسل کروں گا، اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پانی رکھا، آپ وضو اور غسل فرماتے تھے، بے ہوش ہو جاتے، ایسی بیماری تھی، گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ پھر فرماتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رسول اللہ، مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ آپ کے لیے انتظار میں ہیں۔ آپ پھر منگاتے، پھر وضو کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، طاقت نہیں ہے، شدید بخار ہے، جسم بالکل تپ رہا ہے بخار سے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ آپ نے کوشش کی لیکن جا نہ سکے، تو اخیر میں آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ لیکن کوشش کی آپ نے، یہ بالکل اخیر وقت کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ شدید بیماری کی حالت میں چل نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود 2 آدمیوں کے سہارے سے آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا قدم اٹھتا نہیں تھا بلکہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمین یخط رجلا، آپ کے قدمین مبارکین
زمین پر گھسٹ رہے تھے اور دو آدمی آپ کا وزن سنبھالے ہوئے تھے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے کاندھا دیے ہوئے، آپ اسی طرح سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائی، اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، جماعت کا اہتمام کتنی بڑی چیز ہے۔ آج ہم بہت غافل ہیں۔ کتنے ہیں اللہ کے بندے ایسے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جماعت کی فکر نہیں، کچھ ذرا سا کچھ ہوا گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد ذرا فاصلے پر ہے گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مزاج نہ بنائیے، مسجد میں آ کر نماز پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت سے نماز پڑھو۔ اور ایک مطلب اور ہے کہ نماز میں جو آپ رکوع میں ہم سب رکوع میں جاتے ہیں، یہ رکوع اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پچھلے نبیوں پر نماز فرض تھی، کہیں ایک وقت کہیں دو وقت، لیکن یہ اہمیت نہیں تھی۔ ان کی نماز میں قیام تھا اور سجدہ تھا، رکوع ان کی نماز میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ نماز میں رکوع کو داخل کیا گیا اور نماز کا رکن بتایا گیا۔ جیسے قیام، سجدہ یہ نماز کا رکن ہے، رکوع بھی نماز کا رکن ہے۔ تو چونکہ یہ رکوع یہ اللہ کی خاص نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔